اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، سرزمین قم سے، مجمع طلاب ہروسل پلیٹ فارم سے بندہ حقیر ایک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً آپ ماہ مبارک رمضان کی برکات سمیٹنے میں مصروف ہوں گے اور بارگاہ احدیت میں دعا گو ہے پروردگار عالم بحق امیر کائنات ہم سب کو اس ماہ خدا میں، اس ماہ برکت میں، اس ماہ مغفرت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے قبلہ شیخ محمد حسین عابدی۔ قبلہ کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو توبہ و مغفرت ہے۔ میں قبلہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ اگر کوئی انسان بارگاہ احدیت میں توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کرنے سے پہلے کن چیزوں کا رعایت کرنا، خیال رکھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جمیعا یا ایھا الذین آمنوا لعلکم تفلحون۔ سب سے پہلے آپ کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے اس بابرکت پروگرام میں بندہ حقیر کو طلب کیا۔ یقیناً قبلہ آپ نے جو سوال کیا ہے یقیناً انتہائی اہمیت اور جو ہے امپورٹنٹ سوال ہے کہ انسان توبہ و استغفار کرنا چاہتا ہے، لیکن توبہ و استغفار کرنے سے پہلے کن چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو کتابوں سے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو ہے کچھ چیزوں کی رعایت کریں تو توبہ و استغفار تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے ہیں تو توبہ و استغفار کے مرحلے پر ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان ہوا ہے کہ توبہ و استغفار کرنے سے پہلے دل کی صفائی کرنا، یعنی انسان کو اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ کس چیز سے صاف کریں؟ بغض، کینہ اور حسد کی بیماری سے دل کو پاک و صاف کریں تو پھر انسان اس مرحلے پر آتا ہے جہاں پر اس کے استغفار، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرے مرحلے پر ہے گناہ کا ادراک۔ انسان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں کس گناہ میں ملوث ہوں، یعنی اس کے اثرات کیا ہیں۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کے اثرات کیا ہیں، یہ میرے لیے کیا نقصان دے رہے ہیں، اس کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان کو اس کا ادراک نہ ہو، اگر اس کے اثرات کے بارے میں معلوم نہ ہو تو یقیناً وہ استغفار اور توبہ و استغفار کے مرحلے پر نہیں جا سکتا۔ تو رعایت کرنا ضروری ہے کہ خود کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کے کیا اثرات ہیں، کیا نقصان دے رہے ہیں میرے لیے۔ تیسری جو چیز ہے پچھتاوا، یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے پچھتاوا ہونا چاہیے۔ جو گناہ اس نے انجام دیا ہے اس کے بارے میں وہ سوچے سمجھے، میں نے جو کام کیا ہے یہ یقیناً بالکل غلط ہے، خلاف ہے جو ہے پروردگار کے جو ہے نا خلاف میں نے جو کام کیا ہے، یعنی اس پر مکمل پختہ ارادہ کے ساتھ وہ کیا کرے، پچھتاوے کا اظہار کرے خدا کی بارگاہ میں، تو پھر جا کے وہ انسان توبہ و استغفار کے مرحلے پر جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ چوتھا یہ ہے کہ عزم اور ارادہ، یعنی انسان کو اپنے جو ہے عزم و ارادے پر پختہ ہونا چاہیے، یعنی اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو ہے توبہ و استغفار کرنے جا رہا ہوں تو مجھے اپنے ارادے کو، اپنے دل کو، اپنے نیت کو مجھے خالص کرنا چاہیے، یعنی میں جو ہے عزم و ارادے کے ساتھ اگر ارادہ کروں، یعنی میرا جو ہے دل پختہ ہو جائے کہ میں نے توبہ و استغفار کے مرحلے پر جانا ہے، تو انسان کو ضروری ہے کہ اس چیز کی بھی رعایت کرے۔ پانچویں جو چیز ہے کہ اللہ کی رحمت پر یقین کرے، یعنی انسان جتنا بھی گناہ کرے
خدا کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اثر اس کے بارے میں ایک جو ہے واقعہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے رحمت للعالمین سے سوال کیا، اے پیغمبر، میں جو ہے انتہائی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ایک عورت ہوں، یعنی میں کھل کے نہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا گناہ کرتی تھی. یعنی اس نے پیغمبر کے سامنے اظہار کیا اپنے گناہوں کی. تو پروردگار رحمت للعالمین نے کہا کہ کیا آپ عزم و ارادے کے ساتھ، یعنی اپنے گناہوں پر پچھتاوے کے ساتھ، ابھی جو بیان کیا گناہوں کا ادراک، دل کی صفائی کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آپ نے ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، میں عزم و ارادے کے ساتھ، اور میں جو ہے اللہ کی رحمت پر یقین رکھتی ہوں کہ خدا جو ہے میری جو ہے توبہ کو قبول کرے گا. پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ کو قبول کی. یعنی انسان کو جو ہے اللہ کی رحمت پر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. چھٹی جو چیز ہے، استغفار کی اہمیت کو سمجھنا، یہ انتہائی ضروری ہے. یعنی میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ توبہ و استغفار ہے کیا ہے. تو توبہ و استغفار کی بنیادی جو فرق یہ ہے، استغفار اللہ سے معافی مانگنا، خدایا تیری بارگاہ میں آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں کہ میں جو ہے گنہگار ہوں، یعنی کھل کے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرے. اور توبہ کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ انجام دیا ہے اس پر خدا کی طرف سے رجوع کرنا، کہ خدایا میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جو کام میں نے کیا ہے میں اس پر جو ہے پچھتا رہا ہوں. اگر ان باتوں کی، یہ 6 جو بنیادی شرائط ہیں، اگر ان کی رعایت کریں تو یقیناً انسان توبہ و استغفار کے مرحلے تک جا سکتا ہے. اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتا ہے تو یقیناً انسان توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، لیکن اس کی توبہ و استغفار قابل قبول نہیں ہے. ماشاء اللہ حسن، بہترین انداز میں قبلہ توبہ و استغفار سے پہلے کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل اور مفصل انداز میں بیان کر رہے تھے. اور خلاصتاً یہی بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان بارگاہ احدیت میں اس پچھتاوے کے ساتھ اور اس عزم و ارادے کے ساتھ توبہ کرنے کے لیے وہ بارگاہ احدیت میں جھکتا ہے تو یقیناً ان شرائط کے ساتھ اگر وہ بارگاہ احدیت میں حضور ہوتا ہے تو یقیناً اس شخص کے اس توبے کے اندر اسے اثر ملتا ہے. میں قبلہ کی خدمت میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان ان شرائط کے ساتھ بارگاہ احدیت میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی استغفار کے لیے حاضر ہوتا ہے تو وہاں پہ کون کون سی شرائط پائی جاتی ہے؟ احسن، جزاک اللہ. قبلہ آپ نے یہ سوال بھی انتہائی ضروری ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل جو ہے سوال ہے. کہ ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں جو 6 شرائط جو بیان کیا، یہ تھی کہ انسان توبہ و استغفار کرنے سے پہلے کے مرحلے تھے. اگر کوئی انسان عزم و ارادے کے ساتھ ان 6 مرحلوں کو طے کر کے اگر استغفار اور توبہ و استغفار کے مرحلے پر آتا ہے تو اسے بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ چند چیزوں کا جو ہے رعایت کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت ابھی آپ کی خدمت میں نے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو توبہ کرو اللہ کی طرف سے. یا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے بھلا پا سکو. یعنی آپ نے جو ہے توبہ و استغفار کرنا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. تو توبہ و استغفار کرنے کے لیے بھی چند چیزوں کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے توبہ و استغفار کے قبول اور انسان کے گناہ معاف ہونے کے لیے سب سے پہلی جو اولین جو شرط یہ ہے کہ خلوص نیت، یعنی اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے دعا کرنا، یعنی خلوص نیت کے ساتھ. اس میں دکھاوا، یعنی انسان یہ سوچے کہ میں جو ہے ابھی میں نے نیت کیا ہے، یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر وہ یہ سوچتے ہوئے توبہ کرے کہ میں جو ہے بعد میں جا کے پھر یہی کام میں انجام دوں گا، یعنی اس کی نیت خالص نہیں ہے، تو یقیناً اس کی توبہ و استغفار کوئی قابل قبول نہیں ہے. دوسری جو چیز ہے پچھلے گناہوں پر پچھتاوا، یعنی انسان اگر توبہ و استغفار کرنا چاہتا ہے تو اس نے پچھلے جو گناہ کیا ہے اس کا اظہار کرنا، اس پر پچھتاوا ہونا کہ خدایا
میں نے جو چیزیں میں نے کیا ہے, جو میں نے گناہ انجام دیا ہے, میں پچھتا رہا ہوں. یعنی دل سے وہ اعتراف کریں کہ میں پچھتا رہا ہوں, یعنی ان گناہوں کی وجہ سے میں جو ہے آپ کی بارگاہ سے دور ہو چکا ہوں. یعنی اگر عزم و ارادے کے ساتھ, پختگی کے ساتھ, اگر وہ اپنے پچھتاوے پر جو اس نے انجام دیا ہے, اگر اس پر پچھتاتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یقیناً اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. تیسری جو چیز ہے گناہوں سے بچنے کا عزم, یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ انسان توبہ و استغفار بھی کرتا ہے لیکن عزم و ارادہ نہیں رکھتا ہے. آج میں نے توبہ و استغفار کیا لیکن آگے جا کر پھر میں دوبارہ جو ہے انہی گناہوں پر مرتکب ہو جاتا ہوں. یعنی عزم و ارادے کے ساتھ میں جو ہے خدا کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ نہیں کر پا رہا ہوں. اگر عزم نہیں ہے کہ آگے جا کے آپ نے پھر انہی چیزوں کو دوبارہ اگر آپ نے انجام دینا ہے تو آپ کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عزم اور ارادے کو پختہ رکھنا. چوتھی جو چیز ہے گناہوں سے فوراً رجوع, یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے, استغفار کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں, تو اسے چاہیے گناہوں سے فوری رجوع کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کوئی گناہ انجام دیا, مجھے معلوم ہو گیا کہ یار یہ گناہ میں نے غلط کیا ہے, یعنی فوراً جو ہے خدا کی بارگاہ میں اسے توبہ کرنا چاہیے, فوراً جو ہے رجوع کرے خداوند متعال کی طرف, تو آپ کی توبہ قابل قبول ہو جاتی ہے. آخری جو شرط ہے, پانچویں جو ہے, اگر حقوق العباد کا معاملہ ہو, یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی جو ہے نا رعایت کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ اکثر ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے عزم و ارادے کے ساتھ. پیچھے جو بیان کیا ان 6 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اس مرحلے تک آتا ہے, اور ان 4 شرائط کو بھی وہ عبور کرنے کے بعد آخری جو شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر حقوق العباد کا معاملہ ہو, یعنی کسی کے حق پر آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, جیسے کہ معاشرے کے اندر ہم دیکھیں, یعنی ہم اپنی حالت زندگی میں دیکھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اکثر جو ہے یعنی انجانے میں جو ہے لوگوں سے ہم پیسے لیتے ہیں, ان کو واپس نہیں کرتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا حق کھاتے ہیں, یا جیسے کہ ہمارے علاقے میں تو دیکھیں کہ جو ہے ہم کسی کے کھیتوں کو جو ہے نا کھیتوں پر راستہ بنا کر چلے جاتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر اس وقت استغفار و توبہ کرنے سے پہلے جن کے حق تلفی کیا ہے ان لوگوں سے جا کر آپ نے معافی مانگنا ہے, یعنی ان لوگوں سے آپ نے اجازت لینا ہے. اگر ان لوگوں نے اجازت دیا تو ٹھیک, اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو رجوع کرنا چاہیے, ان کے سامنے آپ کو گڑگڑانا چاہیے کہ میں نے جو ہے آپ کے حق تلفی کی ہے, آپ کا حق کھایا ہے, آپ کی زمین پر میں چلا ہوں, یعنی جہاں پر مجھے نہیں چلنا چاہیے تھا. اگر اس چیز کو حقوق العباد اسے کہا جاتا ہے کہ یعنی ڈائریکٹ اس انسان سے خود معافی مانگنا. اگر انسان معافی دیتا ہے تو پھر جو ہے انسان خدا کی بارگاہ میں آ کر توبہ و استغفار کرے تو یقیناً اس کی توبہ و استغفار قبول ہو جاتی ہے. انسان کو چاہیے کہ ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ جائے, کیونکہ پروردگار عالم کی رحمت سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں جو ہے توبے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے, تو انسان خود جو ہے غفلت کے شکار ہیں کہ انسان توبہ کر نہیں پاتا ہے. لیکن پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں توبہ و استغفار کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان جیسا ایک عظیم جو ہے مہینہ عطا کیا. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ توبہ و استغفار کریں, تو انشاءاللہ تعالی ہماری توبہ و استغفار قبول ہو جاتی ہے. احسن ماشاءاللہ. ناظرین محترم, بہترین انداز میں قبلہ توبہ و استغفار کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے. یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے اور مفصل اور واضح الفاظ کے ساتھ کیسے ایک انسان کو بارگاہ احدیت سے اگر کوئی دور ہو چکا ہے تو کیسے کن مراحل کے ساتھ وہ بارگاہ احدیت میں آئے اور توبہ و استغفار کرے, اور توبہ استغفار کرنے کے بعد کن کن چیزوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے, اور آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا. اور یقیناً یہ ماہ مبارک رمضان جو کہ برکتوں کا مہینہ ہے, مغفرتوں کا مہینہ ہے, تو آئیے دیر کس بات کی ہے کہ بارگاہ احدیت میں رجوع کرے, اپنے کیے ہوئے گناہوں پر پچھتاوا اور بارگاہ احدیت میں دعا کرے کہ ہم آئندہ ایسے گناہوں پر مرتکب نہیں ہوں گے جن پر ہم پہلے مرتکب ہو چکے ہیں. میں انہی کلمات کے ساتھ بارگاہ احدیت میں دعا گو ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ برکات ملنے کی سعادت نصیب فرمائے.